بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. اب تک تو انتظار ہی کرتے رہے. 11 بجے اجلاس ہونا تھا، پھر 4 بجے، پھر 7 بجے، پھر ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا کہ 10 بجے ہوگا. تو اس وقت کوئی 8:45 بج رہے ہیں جب یہ ریکارڈنگ شروع کی ہے. اور کچھ اطلاعات تو ہیں اور ذمہ دار ذرائع کی ہیں، اب وہ پتہ نہیں کہ کتنی درست ثابت ہوتی ہیں، لیکن امکان ہے کہ اس میں سے بیشتر درست ثابت ہو سکتی ہیں. مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے اس میں 22 شقیں بتایا گیا ہے کہ شامل ہوں گی، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ شق 51 آئین کی 63 175 175 187 195 میں تبدیلیاں چاہتی ہے. اور چیف جسٹس کے لیے یعنی مقصد کیا ہے اس کا؟ عدلیہ پہ کنٹرول حاصل کرنا. تو چیف جسٹس کے لیے 5 سینئر ججز کا پینل وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا اور وزیر اعظم انتخاب کریں گے. چیف جسٹس وزیر اعظم کا تجویز کردہ ہوگا. ججوں سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کو یہ مزید یعنی حکومتی وہ کنٹرول مستحکم کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بااختیار بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنا دیا جائے گا جو ججوں کا تقرر کرتا ہے. آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے گا. ہائی کورٹ کا جج ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تبدیل کیے جا سکیں گے، اور بظاہر اس کا ہدف سب سے زیادہ وہ کوئی بھی جج ہو سکتا ہے، لیکن یہ 6 جج ہیں جنہوں نے خط لکھا اور اس پر تحریک کو مہمیز کیا، اس کو آگے بڑھایا. سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری بہرحال اس میں ہے، اس لیے کہ اس کے متعدد فیصلوں کو ماننے سے انکار کیا گیا مگر انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، خاص طور پہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کے دور میں. اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کل جب الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ کوئی بہام نہیں ہے فیصلے میں، اور جو آزاد ارکان کے طور پہ لڑے ہیں اور پی ٹی آئی سے وابستگی کا اظہار کیا وہ پارٹی کے ممبر ہیں، تو جواب ملا ہمیں دھمکی نہ دیں، ہم آئینی ادارہ ہیں. یہ جرت چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ہوئی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بھی مطلب اس کی تائید حاصل کی. تو اب اس میں سادہ سا ایک سوال ہے، اگر سپریم کورٹ کو بیکار اور بےایمانی بنانا ہے تو انصاف کہاں اور نظام انصاف کہاں، کون سا؟ بلوچستان اسمبلی کے ممبروں کی تعداد 65 سے بڑھا کر 81 کر دی جائے گی. اس پہ اخبار میں یہ کیا سرائی کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہیں کچھ سیٹیں دے دی جائیں گی، لیکن یہ کیا سرائی ہے؟ تو ججوں کی مدت ملازمت کی جو تجویز تھی مدت ملازمت بڑھانے کی، وہ شامل نہیں ہے اس وقت تک. ویسے اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ ڈرافٹ جو ہے وہ خفیہ رکھا گیا، میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. قاضی صاحب کے لیے الگ سے بندوبست کر دیا گیا ہے اور باقی ججوں کو زیر دام لانے کی تجاویز جو ہیں وہ طے ہیں. آئینی ترمیم کے بارے میں جو حیرت انگیز بات میں نے سنی ہے، جسے مجھے نہیں پتا یہ درست ہے یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت بھی جو ہے 3 کے بجائے 5 سال کر دی جائے گی. البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. ایسی ایک ترمیم جو ہے وہ مجھے ایگزیکٹ اس کا عنوان نہیں معلوم ہو سکا، میں نے کھوج لگانے کی کوشش کی، لیکن یہ کنفرم ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے ایک ترمیم جو ہے وہ مسترد کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ آئین بنا سکتی ہے، اسے تباہ و برباد نہیں کر سکتی. لیاقت بلوچ صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ عدلیہ کے پر کاٹے گی تو کل کوئی پارلیمنٹ کی گردن کاٹ دے گا، اور ریاستی قوت سے جو آئین سازی ہوتی ہے اسی کو کالا قانون کہا جاتا ہے. اور جناب سینیٹر مشتاق احمد نے یہ کہا کہ دستوری ترمیم کا ماخذ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سیاسی پارٹیاں کسی بھی دلیل کی آڑ لے کر اس کی حمایت کریں گی وہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گی اور سیولین بالادستی سے انکار کریں گی. مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن جو ہے وہ 100% واضح نہیں ہے. یہ تو سرکاری دعویٰ کر رہے ہیں اور جمعیت اس کی تردید نہیں کر رہی کہ انہوں نے آئینی ترامیم کی
حمایت کا فیصلہ کیا ہے، مگر یہ کہ کچھ چیزیں انہوں نے تجویز کی ہیں اور اس پہ انہیں اصرار ہے. مثلا یہ کہ قاضی صاحب کی کو چیف کی مدت نہ بڑھائی جائے، ان کے لیے ظاہر ہے پھر آئینی عدالت کا تجویز. نواز شریف صاحب اس پہ پریشان ہیں. ان کا خیال ہے کہ قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے تو کون انہیں حدیبیہ پیپر مل میں بری کرے گا، اور کون ایئرپورٹ پہ آدمی بھیجے گا، اور کون ان کے شہباز شریف کے جس دن فرد جرم عائد ہونے والی ہوگی اس کو وزیر اعظم بنائے گا، اور کون اتنی رعایتیں دے گا. تو ایسے چیف جسٹس تو شاد و نادر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا ان سے، اللہ مینگل صاحب سے بھی، اور ان سے یہ کہا کہ ترمیم کی حمایت کریں. انہوں نے کہا مسودہ بھیجیے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ 2000 جو ہیں وہ لاپتہ افراد رہا کر دیں. میرا خیال 2000 نہیں ہے ویسے. تو 219 میں بھی مینگل صاحب نے حمایت کی تھی اسی طرح لاپتہ افراد کی رہائی کے. بس 2 ووٹ ہیں ان کے سینٹ میں. احمد ولی خان جو ہیں وہ دھڑلے سے حمایت کر رہے ہیں. ابھی صبح تک کہہ رہے تھے کہ جو ہم اگر ٹھیک ہوگی تو حمایت کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. یہ سب سے زیادہ ناقابل اعتبار لوگ جو ہیں یہ این پی کے ہیں. یہ جو موجودہ لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب اب بھی اس پر اصرار کیے جا رہے ہیں. ہاں جی، مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے، غالباً ان کے پاس گئے بھی شاید، لیکن یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال بزد ہیں اور مولانا فضل الرحمان انکار کر رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں، خرید و فروخت کا کاروبار جاری ہے. تو انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی نے بھی کہ سپریم کورٹ کو اسے اسٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے. دیکھیے نا، ووٹ خریدے جا رہے ہیں، مسودہ جو ہے خفیہ رکھا گیا ہے. اسحاق ڈار نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں، اور مجھے کیا کابینہ کو بھی معلوم نہیں. یہ کیسی ترمیم ہے جو اس قدر خفیہ رکھی جا رہی ہے؟ تو کبھی اس طرح ترمیم نہیں ہوتی آئین میں، کبھی نہیں ہوتی. سبھی کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور سرکاری وفد سے مثلا جب مولانا نے کل رات کا مسودہ تو دکھائیں، انہوں نے کہا مسودہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو وہ صرف حیرت زدہ ہی رہ گئے. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار تک نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حکومت کی جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کا عوامی مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سیاسی اور آئینی استحکام کے لیے یہ جو ہے کرنا ہی پڑے گا. تو کیا استحکام پیدا ہوگا جی اس سے؟ یہ تو خیر ایم کیو ایم کی تو بیچاروں کی کوئی حالت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے کیا ہوگا. ترمیم کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ 8 فروری کی الیکشن ڈکیتی کو ڈھانپا جا سکے. اور نام نہاد اشرافیہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے $17 بلین سالانہ کی مراعات لیتی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ $17 بلین کی مراعات واپس لے لی جائیں، آدھی واپس لے لی جائیں، اسی دن پاکستان کا تمام بحران ختم ہو جائے گا. تو یہ ظاہر ہے اشرافیہ کی گرفت قائم رکھنے کے لیے بدعنوان اور سیاستدانوں کو تحفظ فراہم کرنے کا حربہ ہے. مسئلہ ایک ہے کہ تبدیلی نہ آنے پائے. مسئلہ عمران خان سے نہیں ہے، اس کی شخصیت تو وہ اس کی تبدیلی کی وہ بات کرتا ہے نا. اور یہ ہے کہ پبلک کا، عوام جو ہے ان کو محکوم رہنا چاہیے جیسے وہ انگریزوں کے دور میں تھے. ایسے مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک موقع پہ کہا کہ اس وقت بھی لوگ ٹیکس چوری کرتے تھے جتنا ہو سکتا تھا، اس لیے کہ ٹیکس تو لگتا تھا برطانیہ کے لیے، روپیہ تو یہاں سے برطانیہ لے جایا جاتا تھا. وہ آخری برسوں میں پھر ممکن نہیں رہا تھا، اخراجات بڑھ گئے تھے اور ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی تھی. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سیاستدان پرلے درجے کے غیر ذمہ دار لوگ. اچھا یہ ٹھیک ہے، ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اچھا ٹھیک ہے، غیر ذمہ داری کا ارتکاب تو سیاستدان کرتے ہیں، بعض اوقات بہت سے مواقع پہ کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا علاج سیاسی جماعتوں کی جمہوری تشکیل ہے. یعنی جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ نچلی سطح تک الیکشن ہوتے ہیں پارٹی میں،
اور امیدوار اس علاقے کے ارکان طے کرتے ہیں. مثلاً ریپبلکن پارٹی ہے تو اس کے ڈیلیگیٹس منتخب کیے جائیں گے, وہ بیٹھیں گے, باہم مشورہ کریں گے, اگر اتفاق رائے سے نہ ہو سکا تو ووٹنگ سے کر لیا جائے گا. کبھی پرابلم نہیں ہوتا. یا نواز شریف صاحب طے کریں گے, عمران خان صاحب طے کریں گے, زرداری صاحب طے کریں گے, اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں. وہ پارٹی کی جمہوری تشکیل ہی جب نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ جو پی ٹی آئی کو مسائل درپیش ہیں. مطلب لاہور کا جلسہ ہونے والا ہے, مقام طے نہیں ہو رہا, مطلب وہ حمایت ضرور حاصل ہے اور بے پناہ حمایت حاصل ہے, لیکن جوڑ توڑ کی صلاحیت تو نہیں ہے. مثلا مولانا فضل الرحمان کو حکومت آفر دے رہی تھی, یہ بھی تو کوئی آفر دے سکتے تھے. جوڑ توڑ سے مراد جعل سازی نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, دھوکہ دہی نہیں ہے, لالچ دینا نہیں ہے. جوڑ توڑ سے مراد حکمت عملی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی گرفت جو ہے وہ اس کے مضبوط ہونے کا تصور جو دیا گیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو ذمہ داری اور آزادی دینے سے انکار کر دے. ہر چھوٹا بڑا فیصلہ خود کرے. کھانے میں کیا پکے گا, وہ کیسا لباس پہنیں گے. موزے تنگ نے ایک لباس پہنا دیا تھا قوم کو, اور موزے تنگ سے جان چھوٹی تو خوشحال ہوا, حالانکہ وہ انقلابی لیڈر تھے, آزادی انہوں نے دلائی تھی, اور ان کے اس پہلو کو تو اب بھی چینی تسلیم کرتے ہیں. تو یہ ہر فیصلہ آپ مسلط نہیں کر سکتے. تو سیاسی بلوغت پیدا کہاں سے ہوگی؟ یونیورسٹیوں میں طلباء انجمنیں نہیں بن سکتی جی فساد ہوتا ہے. بھائی فساد روکنے کا بندوبست کرے نا. اور بلدیاتی اداروں کے الیکشن نہیں ہو سکتے. پچھلی بار الیکشن ہوئے تو 2 سال تک نہ شہباز شریف صاحب نے حلف ہی نہیں اٹھانے دیا. اور ایک دفعہ مجھے چودھری پرویز الہی نے کہا ایک یہ بڑی مصیبت آ پڑی ہے, حکومت تو مل گئی مگر یہ بلدیاتی ادارے ہیں, ان کو کیسے ہاتھ لے کے چلیں. اختیار جو ہے وہ جب مرتکز ہوتا ہے تو خرابی پیدا ہوتی ہے نا جی. جو قومیں آزادی ہے, وہ جو قومیں پروان چڑھتی ہیں وہ کیا سول اداروں کے بل پہ پروان چڑھتی ہیں. عدلیہ ٹھیک ہو, پولیس ٹھیک ہو, اور سول سروس ٹھیک ہو, ٹیکس کلیکٹرز ٹھیک ہو. ٹیکس کلیکٹر تو ایک ڈاکوؤں کے گروہ بن گئے ہیں. پولیس بھی میجارٹی آف دم اچھے لوگ بھی ہیں ظاہر ہے, اور لیکن یہ کہ اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے. یورپ میں جب نشت ثانیہ کی تحریک جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ صرف انڈسٹریل ریولوشن نہیں تھا, صرف سائنس کی ترقی نہیں تھی, علم کا فروغ بھی تھا اور اخلاقی اقدار کا فروغ بھی تھا. جن لوگوں نے اس پہ ذرا سی بھی نظر ڈالی ہے, قوموں کی بلوغت کیسے ہوتی ہے, ان کی ذہنی استعداد کیسے بڑھتی ہے, علم سے بڑھتی ہے, جذباتی توازن سے بڑھتی ہے, یعنی سادہ الفاظ میں شعور کے فروغ سے بڑھتی ہے. عوام کو الگ کر کے ان کو ایک ریوڑی بنا دیا جائے گا نا, اور ریوڑ کی طرح ظاہر ہے وہ ہانکے جائیں گے جی. تو اب چیز یہ افواہ ایک یہ ہے, بیچ میں بات آ گئی کہ جسٹس امین الدین صاحب کو چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب, ایک ہی بات ہے. نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ. تو جی وہ یہ ابھی اطلاع یہ ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں نواز شریف مولانا کے راج گھر پہ, گئے ہیں, پہنچ نہیں گئے. یہ وہی نواز شریف ہیں جنہوں نے 2024 میں کہا مجھے حکومت دیں, اور جنہوں نے جناب سارا جوڑ توڑ کیا. اور ابھی تو بہت کہانیاں ان کے منظر عام پہ آئیں گی, اور کہا کہ مولانا کو الگ رکھیں, ان کا نام تک نہیں لیا. باقی یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ انہوں نے طے کر لیا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے کر لیا, مولانا پر اب ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. یعنی ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ انہیں حصہ نہیں ملنا چاہیے, ان کو پرے رکھیں, ان کو دور رکھیں, قریب نہیں. مجھ سے بھی کہا تھا 2004 میں جب میں ان کے والد کا انتقال ہوا, تعزیت کے لیے گیا جدہ میں, اتفاق سے گیا ہوا تو عمرہ کرنے کے لیے گیا تو جدہ گیا ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا اس شخص سے کبھی بات نہیں کرنا میں پسند کروں گا. ہاں جی, لیکن کیا اقبال نے کہا تھا جمہور کے ابلیس ہے رباب سیاست, اب باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک. رات گئے تک ملاقاتیں ہوتی رہیں, اور وہ کہتے ہیں اپنا خواجہ اعظم صاحب کہ وہ مولانا مان گئے ہیں. مانے تو وہ شرائط کے ساتھ ہیں, وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس پہ رائے دی جا سکے گی
کہ مولانا کو جو یہ بھی افواہ ہے کہ وہ سینٹ کا چیئرمین بننا چاہتے ہیں. افواہیں تو بہت ساری ہیں, چیزیں کلیئر ہونے میں کچھ وقت لگے گا. لیکن بہرحال اپنا نجم سیٹھی نے تو 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ مولانا کے ساتھ معاملہ طے پا جائے گا, اس لیے کہ وہ ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں, ان سب سے ان کا واسطہ رہا ہے, وہ اقتدار کے کھیل میں حصہ رہے ہیں. اور یہ مطلب یہ ہے کہ نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا, ان کو بتایا گیا یہ کرنا ہے, نہیں کریں گے تو آپ بھی گھر جائیں گے. دیکھیے کہ رات گئے تک میٹنگز ہوتی رہی, صبح پھر شروع ہو گئی 9 بجے, سوئے نہیں لوگ. دہشت گردی کے لیے تو اتنے اجلاس نہیں ہوئے. بلوچستان میں عام لوگ قتل ہوتے رہے, پنجاب کے سرائکی اردو بولنے والے, اس کے لیے تو اتنے اجلاس نہیں ہوئے. یہ اپنا پختونخوا میں پولیس نے دھرنے دیے, ہڑتالیں کی, اس کے لیے تو اتنی تگودو نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے اصل میں تو مطلب یہ ہوس اقتدار ہی نمبر 1 ترجیح ہے. پولیس جو بجلی ہے وہ نگل رہی ہے ملکی معیشت کو. کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی 1000 ارب کے قریب, اس سے کچھ کم جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی ہے. اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. اس کے لیے کمپنی نے آفر بھی کیا, ہم اپنا منافع کم کر دیتے ہیں, کوئی دباؤ ڈالے, ہر ایک پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے, ملکی مفاد میں نہیں کوئی کام نہیں کیا جائے گا. یہ جو آزاد ارکان ہیں, یہ جن کو بارے میں کہا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے علاوہ, اور اگر وہ مان جاتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کا فارمولہ تسلیم کر لیتے ہیں, تو جو ہے وہ پھر اختر مینگل صاحب کے ساتھ معاملہ طے تو عثمان علی ہیں, اسلم گھمن ہیں, الیاس چودھری ہیں, اورنگزیب کھچی ہیں. ان پہ ڈیفیکشن کلاس نہیں لگتی, انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے. بات یہ ہے سادہ سی, قوم کو زنجیریں پہنائی جا رہی ہیں, اس کو غلامی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, اس کو مجبور. اور کبھی دیکھیے انسانی صلاحیت, ہمیشہ عرض کرتا ہوں, آزادی میں پروان چڑھتی ہے. یہ ہوگا اگر یہ اسی راستے پہ چلتے رہیں گے, یہی محتاجی رہے گی. امریکہ کی بلیک میلنگ میں آپ آتے رہیں گے اور وہ اپنی مرضی آپ سے منوائے گا, اور مہنگائی تو ایسی ہوگی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. جو آدمی اقتدار کی ہوس میں اندھا ہوتا ہے اسے بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. مہنگائی کی ایسی لہر اٹھے گی, ایسی بے چینی ہوگی کہ خلق خدا میں وہ اضطراب پھیلے گا کہ اس کی تاب نہ لا سکیں گے. وہ اپنا جو رابطہ ہے ان سے وہ کیا گیا ہے. ایک تو نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون کیا ان کو, اختر مینگل صاحب کو, اور ایک جناب سنجرانی صاحب نے شروع پہلے سنجرانی صاحب نے کیا. یہ وہی صادق سنجرانی ہیں جنہوں نے سینٹ کے سابق اور موجود چیئرمینوں کے لیے وہ مراد منظور کریں جس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں. امریکہ میں نہیں وہ مراد, برطانیہ میں نہیں, فرانس میں نہیں, چین میں, دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا کے امیر ترین ممالک میں نہیں, آسٹریلیا میں نہیں ہے, جاپان میں نہیں ہے, اور وہاں کے ٹھیکوں میں انہیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. بہرحال اہم ترین کردار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہی صاحب کا ہے جی. وہ اگر وہ ایگری کر جاتے ہیں تو پھر وہ اختر مینگل صاحب کا اور آزاد ارکان جو ہیں وہ بات سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کی وجہ کیا ہے. ایک صاحب جو ہیں ان کو بارے بتایا گیا, پنجاب ہاؤس میں انہیں رکھا گیا ہے. پی ٹی آئی کا وفد کچھ دیر پہلے مل کے نکلا ہے مولانا فضل الرحمان سے, تو ان سے بیرسٹر گوہر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ کوئی بریک تھرو ہوا ہے. انہوں نے کہا کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تنہا رہ گئی ہے پی ٹی آئی. لیکن یہ میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اچھا ایک چھوٹی سی یہ خبر ہے جو اپنی جگہ اہم ہے کہ اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم جو ہیں 14 اگست یوم آزادی کے دن اغوا کیے گئے تھے. ان کی حاملہ بیوی ہے, کوئی ذریعہ آمدن نہیں, کوئی 3 بچے ہیں. وہ کس طرح بلک رہے ہوں گے, دل پتھر ہو گئے ہیں جی.
قرآن مجید کہتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ میں عرض کرتا ہوں یہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر سپریم کورٹ اس کو وہ نہیں کرتی، مسترد نہیں کرتی، تو کل کو عوامی تحریک اس پہ اٹھے گی۔ اور دیکھیے جنگ میں بہت مرحلے آتے ہیں، اگر آپ کا مقصد درست ہے، آپ اس کے معاملے میں مخلص ہیں، نہ مشتعل ہونا چاہیے نہ مایوس ہونا چاہیے، اور خالص آئینی جمہوری جدوجہد کے ذریعے کوئی نہیں ٹکا۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ طاقت کی آنکھیں نہیں ہوتی، طاقت اندھی ہوتی ہے۔ بھائی اپنا امام شافعی کا قول جو انہوں نے کہا تھا، میں یہ بات تسلیم کر سکتا ہوں کہ کوئی بادانوشی کا مرتکب ہوا اور وہ نشے میں نہ ہو، لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں ہو اور نشے میں نہ ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔